جب ہم اس دنیا میں ہیں جو دارالاسباب ہے تو دنیا کی باتوں کے متعلق اسی دنیا کی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور یہاں کی دنیا جو ہے وہ علت اور معلوم کاز اینڈ ایفیکٹ، اور دوسری طرف کاز یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کماتے ہیں، اپنی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس انسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے۔ اس دنیا میں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ اس کا انعام عطا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، یعنی جو کچھ ہم نے کمایا اس سے بہت زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن کا ہمیں بالکل کوئی حق نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ برابر بالکل نہیں ہے۔ جیسے بار بار فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، جو کوئی برائی کرے اس کو صرف اتنی ہی سزا ملتی ہے۔ اللہ کی عنایت اس میں شامل حال ہے، اور جہاں تک برائی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں جو جوابی عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یا وہ تھوڑی سی سزا دیتا ہے یا ہمیں تنبیہ فرماتا ہے کہ آئندہ مت کرو، کوئی تنبیہ آ جاتی ہے، وہ نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ حقیقت میں تو تھوڑا سا ہم کرتے ہیں، لیکن سزا رد عمل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ یہ دارالعمل ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم عمل کی طرف توجہ کریں اور کوشش کریں اور سمجھ لیں کہ جنت اور دوزخ میں انسان اپنے عمل سے جاتا ہے، حالانکہ یہاں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ دوزخ میں تو صرف اپنے عمل سے جاتا ہے لیکن جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس زمانے میں لوگ سوال میں بہت تیز تھے، چنانچہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، کوئی عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ یہ وہی بات ہے انعام اور مالک کی، یعنی تھوڑا بہت اگر ہم نے کیا تو پھر کون سا استحقاق پیدا ہو گیا، کیونکہ اگر انسان نے 2-4 اچھے عمل کیے ہیں تو اس نے 20 ہزاروں برے عمل کیے ہیں۔ یہ بھی ایک قرآنی آیت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اگر اس پر میں پکڑوں تو اس دنیا میں کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ یہ بھی عنایت ہی ہے، یعنی اگر ہم تھوڑے بہت نیک عمل کریں تو وہ بھی عنایت ہے، اور اگر ہم اس کا انعام پائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے محض بخشش ہے۔ لیکن پھر بھی جب تک ہم اس عملی دنیا میں ہیں تو اپنے کو ایک دارالعمل میں سمجھنا چاہیے، جیسے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اتنی باتیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں اور بزرگوں کے اقوال میں بھی ہیں، تو بس اسی دائرے میں رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ عنایات لوگوں کے اوپر ہیں تو کچھ ان کی کامیابیاں ہیں، یہاں تک کہ ان کی نیکی کی توفیق جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے گناہ، برائی اور کوتاہی کو کبھی اللہ سے منسوب نہیں کرنا چاہیے، وہ تو کفر ہو جاتا ہے، اور یہی خطرہ ہے اس میں کہ اگر کوئی جبر کا مذہب اختیار کرے تو پھر الزام اللہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو قتل کرے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا کہ میں کسی کو قتل کروں گا، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا۔ اس سے تو ہیومن رسپانسبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ سارا جھگڑا اور پورا قصہ ہی یہ ہے کہ سامنے جائیں گے، نامہ اعمال کا ملنا، پھر وہ تولنا، پھر یہ کوئی دوزخ میں جائے گا، پھر واپس بلایا جائے گا، کوئی جنت میں آہستہ آہستہ جائے گا، پھر دروازے پر جائے گا، پھر وہ اندر جائے گا، اور اس طریقے سے وہ سب پورا قصہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر یہ پورا قصہ خراب ہو جاتا ہے، پھر مذہب کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ یہ پورا ڈرامہ جو شروع سے آخر تک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ سمجھنا چاہیے کہ عمل جو ہے وہ بہت حقیقی ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر ختم کر کے دریافت فرمایا کہ کسی کو کوئی اور کچھ سوال کرنا ہے۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جمعرات کو کرتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ پہلے 2-3 حلقوں میں آ جاؤ۔ انہی صاحب نے جواب دیا کہ حلقوں میں تو آ رہا ہوں، بیعت کی درخواست کی۔ اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ
اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مرید ہونا جو ہے وہ مرید کا کام ہے۔ مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد مرشد یا اس کا شیخ ہے، اس کا کام ہے کہ اس کی تربیت کا انتظام کرے۔ مرید ہونے کے لیے انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیعت کسی وقتی جذبے کے تحت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ شخص میری تربیت کر سکتا ہے اور میں اس سے تربیت حاصل کر سکتا ہوں۔ اس قسم کی مناسبت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ بیعت میں روحانی تربیت اور آخرت کی کامیابی مد نظر ہونی چاہیے، یعنی کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کسی شخص کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ کہے کہ چلو کسی کے مرید ہو جائیں تو نقصان سے نکل جائیں، یا کسی اور قسم کی مصیبت آن پڑی ہے تو اس مصیبت سے نکلنے اور اس جذبے میں کہ بہت سخت مصیبت ہونے کی وجہ سے وہ کوئی سہارا چاہتا ہے، اس وقت وہ مرید ہو جائے، وہ بھی ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ مصیبت سے نکلنے کے بعد ہی اپنے دل کو ٹٹولے کہ وہ مرید ہونا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ مصیبت نہ رہے تو پھر اس کے مرید ہونے کا سبب بھی نہیں رہے گا۔ یہ تو کچھ ٹھیک بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے۔ بنیاد کوئی دنیاوی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کی بات ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے مسلمان عبادت کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے بنیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو بخش دیں اور جنت میں داخل کریں۔ اگر یہ جذبہ ہے اور دل میں یہی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی اسکور بورڈ لگا ہوا نہیں ہے یہ اتنا اسکور ہوگا، یہ تو بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اسکور سے کچھ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ کوئی مرید ہو جائے اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہو، ایسا کسی وجہ سے ہو، ممکن ہے اس کا قصور ہو یا کوئی اور بات ہو۔ جو کچھ مناسبت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مناسبت نہیں ہوتی، اس وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دوسری، دونوں طرف سے ذمہ داری ہے، یہاں بھی کچھ حقوق ہیں اور وہاں بھی کچھ حقوق ہیں۔